السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں بس آپ کو پوچھنا تھا آپ کی آپ اسکائی فلائی کے ساتھ گئے تھے 2024 میں حج پہ. تو میں آپ کو پوچھنا تھا آپ کی کس طرح گزارا تھا. الحمدللہ جی بہت اچھا تھا. میں اس سال 2026 میں اسکائی فلائی کے ذریعے گیا تھا. ہمارے گروپ لیڈر حافظ ریاض چشتی صاحب تھے بیٹلے سے. تو اللہ کا شکر ہے بہت بہتر سے بہترین ہوا. سب سے پہلے تو ہم نے یہاں سیمینار اٹینڈ کیا. انہوں نے ہمارے لیے سیمینار 2 ارینج کیے تھے جس میں ہمیں احرام اور بیگ، جوتوں کے بیگ، جانماز اور دوسری چیزیں ساری دی گئی تھیں. اس کے علاوہ ہمیں ہر جگہ انہوں نے ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم یہاں ویسٹ یارک شہر سے لے کے تو جب تک سعودی عرب گئے تو ہر جگہ یہ تھے الحمدللہ. ہم گئے تھے کائرو کے ذریعے، ایجپٹ کے ذریعے. تو وہاں جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے تو ہمارے امیگریشن جو پروسیس تھا وہ بھی کافی کوئک ہو گیا تھا. اللہ کا شکر ہے. جیسے کہ ہم دوسرے بھائیوں بہنوں سے سنتے ہیں کہ کافی ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے امیگریشن میں. تو اللہ کا شکر ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو بہت مطمئن تھے ہم لوگ. کافی سارے ہمارے گروپ میں چھوٹے بچے تھے، بزرگ تھے، بہن بھائی تھے ہمارے. تو الحمدللہ ہمارا جتنا بھی گروپ تھا 350 لوگوں کا الحمدللہ کافی الحمدللہ. اطمینان جیسا تھا ہمارا. تو منا کی جب آپ گئے تھے حج پہ، جی منا کس طرح تھا. الحمدللہ جی. مینا میں بہت اچھی فیسلٹی تھی. جس پیکج پہ ہم لوگ گئے تھے وہ مکتب زون 1 تھا. تو الحمدللہ میری امید سے بڑھ کے تھا کیونکہ وہ جمارات کے بہت نزدیک تھا. اور یہ تھا کہ ہمارا تقریباً 15 سے 20 منٹ کی تھی دوری پہ جب ہم شیطان کو جا کے ککڑیاں مارتے تھے جمارات پہ. تو اسپیشلی جب آپ گرمیوں میں جاتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے 45-50 ڈگریز ہوتی ہے تو میرے خیال سے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نزدیکی علاقے میں رہیں. تو الحمدللہ ہم وہاں نزدیک تھے. تو ہمارے ٹور گائیڈ بھی بہت اچھے تھے. اسکائی فلائی کی طرف سے انتظام بھی بہت اچھا تھا کہ مینا میں ہمارے ایئر کنڈیشن ٹینٹ تھے اور ہمارے دروازے پہ ہی جو ہے کیفیٹیریا کینٹین تھی جہاں ہمیں کھانا ملتا تھا. تو 3 وقت تک کھانا ہمیں ملتا تھا جو کہ ہمارے پیکج میں تھا. اس کے علاوہ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے واپس جب ہم لوگ گئے مسجد الحرام تو سارا کچھ ہمارے پیکج میں تھا. بلکہ اس رات کو 10 ذی الحج کو جب ہم واپس مینا میں گئے تو جو کوچ سروسز تھی وہ بھی اسکائی فلائی نے ہمیں پرووائڈ کی تھی. تو میرے کافی سارے دوست یار احباب ہیں جو کہ اس سال گئے تھے حج پہ. تو انہوں نے ہمیں ذکر کیا تھا کہ ان کو کوچ فیسلٹی نہیں ملی تھی. پر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اسکائی فلائی کے ساتھ میں بہت اطمینان سے ہمیں وہ ساری چیزیں ملی تھیں. تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کی اسٹے مکہ میں کس طرح تھا. الحمدللہ مکہ میں بہت اچھا تھا. بلکہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کیونکہ مکہ میں ہمیں جو ہوٹل پرووائڈ کیا گیا تھا وہ مسجد الحرام سے صرف اور صرف 15 منٹ کی دوری پہ تھا. 10 سے 15 منٹ کی دوری پہ تھا. کافی سارے ہمارے بھائی بہن دوست بزرگ ہیں جو تھوڑی تیزی سے چلتے ہیں اور کچھ سلو اسپیڈ پہ چلتے ہیں. میں تھوڑا سا وزن کی وجہ سے تھوڑا سلو چلتا ہوں تو میرے لیے 15 منٹ لگتے ہیں. پر الحمدللہ بہت آسان تھا کیونکہ 5 وقت کی نماز ہم وہاں پڑھ سکتے ہیں. آپ طواف وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ہی ایزی تھا. اسپیشلی جب آپ مینا سے واپس آتے ہیں اور آپ نے طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ہے میں سب کو یہ کہوں گا کہ بھئی آپ مکہ کے اندر ہی ٹھہریں. آپ مکہ کے ارد گرد ٹھہریں، اسکائی فلائی کے ساتھ ٹھہریں کیونکہ یہ آپ کو جو ہوٹل پرووائڈ کرتے ہیں وہ بالکل مکہ مسجد الحرام کے نزدیک ہوتا ہے. تو کافی سارے دوست یار احباب ہیں جو کہ گئے ہیں اور وہ عزیزیہ میں ٹھہرے تھے. تو عزیزیہ میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. جیسے کہ 5 ذی الحج سے لے کے تو 11 ذی الحج تک کوئی بسز سروس نہیں چلتی عزیزیہ سے. تو بہت سارے ہمارے دوست یار احباب تھے تو ان کو بہت مشکلات ہوئی تھی. ان کو ٹیکسیاں لے کے جانا پڑا تھا. ٹیکسی کی قیمتیں بہت مہنگی تھیں. یعنی کہ 1200 ریال ان کو کوٹیشن مل رہی تھی، ان جی. کو چارج کر رہے تھے ٹیکسی والے. پر جب آپ کا ہوٹل نزدیک ہوتا ہے اور آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے یا آپ نے طواف الوداع کرنا ہے تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں ادھر وہاں اور ساتھ میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ جو مکہ میں ہمیں ہوٹل ملا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا تھا اور کھانے میں بہت ساری ورائٹی تھی. تو بہت سارے میرے دوست یار بزرگ بہن بھائی ہیں ان کے لیے بہت آسان ہوگا. پاکستانی اسٹائل کا آپ کو کھانا ملے گا، پاکستانی کوزین ملے گا. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں عرب کوزینز اور دوسرے ساری ورائٹی بھی آپ کو ملیں گی. اور صرف یہی نہیں، آپ کو فیسلٹیز ہیں، فارمیسی کی بھی نزدیک ہے وہاں. آپ کے دروازے پہ جو ہے بقالہ جو سپر مارکیٹس ہیں وہ بھی ہیں نزدیک.
تو ہوٹل کی جو پوزیشن تھی وہ ایک بہت پرائم پوزیشن میں تھی کہ آپ کو ساری چیزیں نزدیک تھیں. مسجد تو نزدیک تھی ہی تھی, اور دوسری چیزیں جو ہیں آپ کی دن رات جو ہر روز کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں. تو الحمدللہ مکہ میں بہت اچھا تھا. ہماری زیارتیں بھی تھیں, ہم اسکائی فلائی نے ارینج کیا تھا زیارتیں, تو الحمدللہ ہم زیارتوں پہ بھی گئے تھے, ساری مین زیارتوں پہ گئے تھے. الحمدللہ. کوچ سروس انہوں نے پرووائڈ کی تھی, تو الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. جزاک اللہ بھائی. تو مدینہ بھائی وہ کس طرح گزارا تھا؟ الحمدللہ مدینہ کا بھی بہت اچھا ہمارا سفر تھا. ماشاءاللہ اسکائی فلائی نے کوچز پرووائڈ کی تھی ہمارے جتنے بھی گروپ کے لیے. تقریباً 350 بندہ, 336 بندے تھے جو گئے تھے اسکائی فلائی کے ذریعے ساتھ. تو سب کے لیے کوچز تھی. بہت ہی انہوں نے انتظامیہ, میں یہ کہوں کہ بھئی سلوٹ کرتا ہے ان کو, یہ انہوں نے جو انتظام رکھا تھا بہت اچھا تھا. ہر ایک کوچ میں فیسلٹی تھی, وہاں ٹوائلٹ کی فیسلٹی بھی تھی. اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے لیے بھی روکے گئے تھے, کھانے وغیرہ کے لیے بھی روکے گئے تھے. تو مدینہ کا ہمارا سفر بڑا اچھا تھا. ہم مدینہ پہنچے اور ماشاءاللہ مدینہ میں جو ہوٹل تھا ہمارا بالکل مسجد النبوی کے نزدیک تھا, یعنی کہ آپ کی مشکل سے کوئی 5 منٹ کی واک ہوگی مسجد النبوی میں. اور عورتوں کے لیے بھی بہت ایزی تھا اور مردوں کے لیے بھی بہت ایزی تھا. ماشاءاللہ اسکائی فلائی نے جو ہے ہمارے لیے ریاض الجنہ کے اپارٹمنٹ بھی کیے تھے, زیارتیں بھی تھیں, اور مدینہ میں آپ کو 5 اسٹار انٹرنیشنل کوزین کا کھانا اویلیبل تھا. تو یعنی کہ جو میرے نوجوان بچے بہن بھائی ہیں اور وہ انٹرنیشنل انٹر کانٹیننٹل کھانا پریفر کرتے ہیں, ان کے لیے وہ بھی اویلیبلٹی تھی. پلس زیارتیں بھی ہماری تھیں, اور ماشاءاللہ ہم لوگ مسجد قباء وغیرہ بھی تقریباً ہر روز ہی آنا جانا ہوتا تھا ہمارا وہاں اسکائی فلائی کے ذریعے, اور جو زیارتیں تھیں وہ بھی تھیں. تو ماشاءاللہ بلکہ اس بار اسکائی فلائی کے ذریعے ہم لوگ مسجد جبل الاحد گئے تھے. تو الحمدللہ اسکائی فلائی کا وہ کوئی نئی چیز میرے خیال سے انٹروڈیوس کریں گے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں. تو وہ ہمیں لے کے گئے تھے, ہمارے گروپ میں کچھ دوست یار احباب تھے جو کہ جبل احد بھی گئے تھے. تو ماشاءاللہ کافی مطمئن ہوئے تھے جان کے کہ ان کو کافی جو ہے اسلامک ہسٹری کا پتہ ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے تھے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی, کہ آپ اگر کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ادھر ہی اویلیبل ہوتے ہیں. بلکہ آپ 24 گھنٹے ان کے کمروں پہ جا کے اگر کھٹکھٹائیں تو آپ کو, میں نہیں جانتا یا میں نہیں مانتا کہ وہ آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے. بہت ہی ہیلپ فل تھے وہ. تو الحمدللہ مدینہ کا بھی ہمارا بڑا اچھا تھا سفر گزرا. بلکہ مدینہ سے جب واپس ہم برطانیہ بھی آئے تو الحمدللہ ایک قسم کا میں یہ کہوں کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں ہیلپ کی تھی اسکائی فلائی میں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں اور میرے فیملی والے ہم لوگ 4 لوگ گئے تھے. تو الحمدللہ کافی اچھا ہمارے ساتھ سلوک تھا, اور ہمارے ساتھ جو اوور آل ہمارا جو حج کا سفر تھا بہت ہی اچھا تھا. ہم سارے کے سارے بہت مطمئن ہیں. بلکہ میں جب سے حج سے آیا ہوں اور فیملی والے آ کے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں, جیسے کہ ہماری فیملی میں ہوتا ہے کہ آپ کیسے ریکمینڈ کریں گے, تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اسکائی فلائی کے ساتھ جائیں. کہ ماشاءاللہ ہمارا سفر ہمارے گروپ لیڈر کے ساتھ اور اسکائی فلائی کے ساتھ بہت ہی اطمینان کے ساتھ گزرا تھا. بلکہ ماشاءاللہ جو اسکائی فلائی کے اونر ہیں, شاہد صاحب ہیں, نظر صاحب ہیں, ان کے آپا و اولاد, ان کے بیٹے, ماشاءاللہ وہ وہیں ہوتے تھے. تو کسی چیز کی اگر ہمیں کبھی پریشانی ہوتی تھی تو وہ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے جا کے بات کر سکتے ہیں. اور ایک قسم کا پورا انہوں نے فیملی سسٹم رکھا تھا